بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ میرا یوٹیوب چینل روحانی عملیات کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا خادم عبدالمجید۔ آج کا ہمارا ایک خاص ٹاپک ہے آپ دوستوں کے سامنے کہ جب عامل جنات کو حاضر کر لے ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، ان کے ساتھ کیا گفتگو کرنی ہے۔ ویڈیو کو اول سے لے کر کے آخر تک دیکھیں اور ہر بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ مختصر سی ہوگی، 3-4 منٹ یا 5 منٹ کی، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، لائک بھی کریں اور پسند ہے تو آخر میں شیئر بھی کیجیے۔ دوستو، پہلے تو آپ نے حاضری کا عمل پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار میں نے ایک مختصر سی ویڈیو میں بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نے منزل کا عمل بتایا ہے، اگر نہ آپ جس عمل کے عامل ہوں، ٹھیک ہے، اسی سے آپ نے حاضری لگانی ہے۔ سورہ جن کے عامل ہیں، سورہ جن کو پڑھیں انگلی پکڑ کر کے۔ سورۃ المزمل کے ہیں، اسی کو پڑھیں انگلی پکڑ کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ انگلی بھی پکڑی جا سکتی ہے اور یہ بھی پکڑی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ بھی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں یا ہاتھ بھی اس طریقے سے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ جہرن آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آیت کتب ہو، چہل کاف ہو، بہرحال جس کی آپ نے زکوٰۃ دی ہو، ٹھیک ہے، بڑی زکوٰۃ دی ہو، ٹھیک ہے، جس سے حاضری بآسانی ہو سکے۔ اور یوں ہوتا ہے کہ کبھی تھوڑی پڑھائی میں حاضری ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ پڑھی میں، کبھی 3 بار سورہ مزمل پڑھنے سے، کبھی 11 بار اور کبھی 21 بار پڑھنے میں بھی حاضری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کے پاس سامان پورا ہونا چاہیے، حصار بھی لگایا ہوا ہو، خوشبو جلا دیں، ٹھیک ہے، اگر بتی یا کوئی اور خوشبو ہو وہ جلا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ چیز جلدی راغب ہو کر کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نقش ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یا آپ کے بازو پر ہو، آپ کی جیب میں ہو، حفاظت کا نقش یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں۔ جب حاضری ہو جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ڈر گئے تو علاج کیسے کر سکیں گے؟ ڈاکٹر کو دیکھیں، ڈاکٹر نہیں ڈرتا ہے، آپریشن کرتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان جا کر کے وہاں پر دیکھے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کو نہیں بے ہوشی ہوتی، کیوں؟ ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اتنا تجربہ کر لینا ہے کہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ ڈر گئے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، جن مار بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہے، مریض کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے جسم سے نکلے گا کیسے؟ پھر اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے جو آپ کے پاس ہے، کسی جن شیطان کی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، ٹھیک ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتی۔ کلام پاک کی طاقت سب پر بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یقین جب آپ کے دل میں ہوگا آپ کو ڈر نہیں لگے گا، سمجھ گئے۔ اور جب حاضری ہو جائے، ایک تو ڈرنا نہیں ہے، دوسرا آپ نے اس کے ساتھ کلام کرنا ہے، آپ کا رعب اس پر بڑھے، ٹھیک ہے۔ یوں تھپڑ شپڑ مارنے سے کچھ نہیں بنتا ہے، آپ کا رعب ہونا چاہیے۔ ایک شخص کی شخصیت کے اندر ایک خاص قسم کا رعب ہوتا ہے، جیسے استاد کا رعب ہوتا ہے نا شاگرد پر، ہاں، کہ وہ پھر استاد کی موجودگی میں پڑھتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اگر کھیلوں گا، کوئی شرارت کروں گا، استاد مجھے مارے گا۔ تو اس طرح کا ایک رعب آپ کا اس پر ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب گفتگو کرنی ہے تو پہلے نام پوچھنا ہے، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نام سے آپ کو مذہب کا پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا نام مسلمانوں والا ہو، ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں یہ مسلمان ہے، پھر آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے اس کو اذیت کیوں پہنچائی ہے، اس کو تنگ کیوں کیا ہے، وہ سبب بتائے گا کہ اس نے ہمارے بندے کو مارا ہے یا ہماری کسی چیز کو خراب کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ بولنا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر تو نہیں پہنچایا، بغیر قصد کے آپ کا نقصان ہوا ہے اور اس کا یہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ میں اور انسانوں میں حجاب ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو،
بسا اوقات ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی مر جاتا ہے، یا کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی ان کا بچہ پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، اور اس طرح کے واقعات ہیں۔ ایک تو سانپ کو مارا گیا تھا، پھر جنات اس شخصیت کو اٹھا کر کے لے گئے تھے، وہاں پر ایک صحابی جن تھے، یہ ایک بڑا سا واقعہ ہے، پھر ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا تھا صحابی جن نے، جو جج بنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے سنا ہے کہ جو اپنی شکل بدل کر کے مارا جائے تو اس کا مواخذہ نہیں، شاید اس طرح کے الفاظ ہیں۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو نقل کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پیار محبت سے ان کو سمجھائیں گے کہ بھئی آپ اس کی جان چھوڑ دو، دوبارہ آپ نے اس کے وجود میں نہیں آنا ہے۔ کوئی آپ اس سے قسم لے لو، اللہ رب العالمین کے نام کی قسم لے لو، کسی اور کی قسم نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے۔ غیر اللہ کی قسم تو یہ شرک بن جاتا ہے نا، وہ آپ نے نہیں لینی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو آپ نے رہا کرنا ہے۔ اگر ہو وہ کافر تو اس کو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اسلام کی دعوت دینی ہے، لیکن جبر اس کے اوپر نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نا، لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کسی قسم کا جبر نہیں۔ پیار محبت سے اس کو دعوت دے، اسلام قبول کر لے تو فابیہ، اسلام قبول نہ کرے، پھر وہ طاقتور ہو، جسم سے نکلنے کا نام بھی نہ لیتا ہو، تو آپ نے درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ آپ کے پاس پانی کا گلاس پہلے سے موجود ہو، اس میں ذات کو پڑھیں، یا 66 بار یا 100 بار یا 300 بار لکھا ہوا تعویذ ہونا چاہیے، وہ پانی میں ڈالیں گے، اس کے منہ پر ماریں گے، وہ چیخے گا، چلائے گا، اور آیت الکرسی پڑھ کر کے ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم کا تکرار کرتے جائیں گے، پھونکے مارتے جائیں گے، اس سے وہ چیخے گا، چلائے گا اور بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب جن وجود سے نکل جائے، پھر جو عمل حاضری کے لیے پڑھا ہے نا، وہی عمل آپ نے دوبارہ اس پر پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں سمجھ لیں، یہاں پر یہ چیز دھوکہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے دھوکوں سے واقف ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دھوکہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابھی چلے گئے، لیکن وہ وجود میں کہیں نہ کہیں چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب آپ وہی مذکورہ عمل پڑھ کر کے پھونک ماریں گے، اگر وہ تو ہوگا نا جسم میں، تو مریض کانپنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تھر تھرانے لگ جائے گا۔ اگر وجود میں نہیں ہوگا تو پھر مریض کی صحت اور اچھی ہو جائے گی۔ یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ نے 21 بار سورہ مزمل پڑھ کر کے حاضری لگائی ہے، پھر اس کو بھگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد 21 بار سورۃ المزمل پڑھ کر کے دوبارہ دم کرنا آپ پر فرض بنتا ہے، ایک طرح کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ چیز چلی گئی ہے یا جسم میں چھپ کر کہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر چھپ کر بیٹھی ہوئی ہوگی تو اس کو تکلیف ہوگی اور مریض کانپنے لگ جائے گا، پھر آپ اس سے ہم کلام ہوں اور اس کو نکالیں، ٹھیک ہے۔ آج نہیں کل ایک بڑا کیس میرے پاس آیا ہے جنات کے حوالے سے، اسی طرح کا۔ وہاں پر میں یہ ویڈیو نہیں بناتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کسی کی حاضری کی ویڈیو بناؤں۔ وہ نئی دلہن ہے، بس تو وہ کیا ہوا، شادی کے تیسرے چوتھے دن اس کے اوپر جنات حاوی ہو گئے۔ اب تک بھی وہ بیمار ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی ویڈیو حاضری والی بنا کر کے میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں اور پورا طریقہ آپ کو بتاؤں کہ اس طرح حاضری کی جاتی ہے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ یہ اچھی بات بھی نہیں ہے۔ جو بات ہوتی ہے وہ یہاں پر بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی گفتگو تھی، وقت تو اوپر ہو چکا ہے۔ بہرحال آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پر اچھی سے اچھی ویڈیوز اور مجرب اعمال جو جنات کے علاج کے حوالے سے ہیں، وہ بھی آپ دوستوں کی خدمت میں وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔